السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج جو میں ایک سیریز شامل کرنے جا رہی ہوں، اٹس ریکویسٹڈ سیریز، اور اس کا نام ہے الف لیلا۔ اور چلیں اس کا تعارف پہلے کروا دوں۔ الف لیلا خطہ عرب کی مشہور داستان ہے جو نسل در نسل سفر کرتی ہوئی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ الف لیلا داستانوی ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتی ہے اور صدیوں سے انتہائی دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس داستان کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چند عظیم داستانوں میں ہوتا ہے۔ اسے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ الف لیلا کا لفظی مطلب ہے ہزار راتیں۔ زیر نظر داستان 1001 راتوں پر مشتمل ہے۔ شہریار بادشاہ اور اس کے بھائی کی کہانی۔ غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگلے زمانے میں بنی سامان کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت جزائر ہند اور چین تک تھی، اور اس کی فوجوں اور باج گزاروں اور شان و شوکت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ یوں تو دونوں بڑے بہادر اور شہ سوار تھے، لیکن بڑا بیٹا شہ سواری میں چھوٹے سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ کئی ملک اس کی حکومت میں آئے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ بڑے عدل و انصاف سے پیش آتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس بادشاہ کا نام شہریار تھا، چھوٹے بھائی کا نام شاہ زمان تھا، اور اس کا ملک سمرقند تھا۔ 20 سال تک دونوں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر نہایت خوش و خرمی کے ساتھ عادلانہ حکومت کرتے رہے۔ اسی زمانے میں بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وزیر نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور روانہ ہو گیا اور صحیح سلامت پہنچ گیا، اور چھوٹے بھائی کے پاس باریاب ہو کر اسے بادشاہ کا سلام پہنچایا اور عرض کی کہ آپ کے بھائی کا آپ سے ملنے کو دل چاہتا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ان سے ملنے گئے تشریف لے چلیں۔ بادشاہ نے اسے بسر و چشم منظور کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا، اور خیمے اور اونٹ اور کھچر اور خدمتگار اور مددگار سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے اپنے وزیر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اسے یاد آیا کہ وہ ایک چیز محل میں بھول آیا ہے، اور پلٹ پڑا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچھونے میں اس کی بیوی ایک حبشی غلام کو لیے پڑی ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ ابھی تو میں اس شہر سے نکلا بھی نہیں اور یہاں ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک مدت تک رہا تو خدا جانے یہ حرام زادی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار کھینچی اور دونوں کو اسی بچھونے پر قتل کر ڈالا اور فوراً وہاں سے چل دیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ الغرض وہ اپنے بھائی کے دارالسلطنت پہنچ گیا، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنے کی خبر بھائی کو بھیجی۔ بھائی اس کے خیر مقدم کے لیے آیا اور اس سے ملا اور صاحب سلامت کی اور بہت خوش ہوا اور سارے شہر میں چراغاں کروایا۔ اب دونوں بیٹھ کر خوشی خوشی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ اس وقت شاہ زمان بادشاہ کو اپنی بیوی کا واقعہ یاد آیا، اور وہ دل ہی دل میں کوڑنے اور بے چین ہونے لگا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور جسم مزمل۔ جب بھائی نے اس کی حالت یہ دیکھی تو اس کو خیال ہوا کہ ہو نہ ہو میرے بھائی کو اپنے ملک کو چھوڑنے کا کلک ہے، اسی لیے اس کے متعلق پھر اور باتیں نہ کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہوتے چلے جاتے ہو، تمہارے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا، بھائی میرے دل کے اندر ایک زخم ہے۔ مگر اپنی بیوی کا واقعہ اس نے بیان نہ کیا۔ بھائی نے کہا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ شکار کھیلنے چلو تاکہ تمہاری طبیعت ذرا بہل جائے۔ لیکن اس نے نہ مانا اور وہ اکیلا شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے محل میں چند کھڑکیاں تھی جو اس کے بھائی کے باغ کی طرف کھلتی تھی۔ ان میں سے ایک کھڑکی کھلی اور ان میں سے 20 لونڈیاں نکلی اور 20 غلام۔ ان کے بیچ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔
جب وہ ایک حوض کے پاس پہنچے تو سب کے سب کپڑے اتار کر ننگے ہو گئے اور بادشاہ کی بیوی نے پکار کر کہا، اے مسعود، تو کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک حبشی غلام آیا اور اسے لپٹ گیا اور وہ اسے لپٹ گئی۔ دونوں ہم صحبت ہونے لگے۔ دوسرے غلام بھی باقی لونڈیوں کے ساتھ اسی فعل میں مشغول ہو گئے۔ دن نکلے تک یہی بوس و کنار اور ہم صحبتی ہوتی رہی۔ جب بادشاہ کے بھائی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ میری مصیبت تو اس مصیبت کے پاسنگ بھی نہیں، اور اس کا غم و غصہ ہوا ہو گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں نے اس سے بڑھ کر اب تک کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی سفر سے لوٹا اور دونوں میں صاحب سلامت ہوئی۔ شہریار بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا بھائی شہر زمان بادشاہ کا چہرہ بحال نظر آتا ہے اور سرخ و سفید ہو گیا ہے، اور یہاں تو پہلے تو کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا اور یہاں اب وہ بدستور کھانے پینے لگا ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، بھائی اب تک تمہارا رنگ فک تھا اور چہرہ اترا ہوا تھا، اب تو تم پھر سے بحال نظر آتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ رنگ فک ہونے کی وجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن دوبارہ بحال ہو جانے کی وجہ بتانے سے آپ مجھے معاف رکھیے۔ بھائی نے کہا، خیر، رنگ فک ہونے اور کمزوری کی وجہ پہلے بتاؤ تو صحیح تاکہ میں سنوں۔ اس نے جواب دیا کہ جب آپ نے اپنے وزیر کو میرے بلانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے سفر کا سامان کیا اور اپنے شہر سے باہر آیا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو ہیرا میں آپ کے لیے لانے والا تھا اسے تو میں اپنے محل میں بول آیا ہوں۔ میں گھر واپس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچھونے پر ایک حبشی غلام میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہیں۔ میں نے وہی دونوں کو قتل کر دیا اور روانہ ہو گیا۔ اب یہاں آیا ہوں تو وہی بات میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے۔ یہ ہے سبب میرے چہرے کے رنگ اڑنے اور کمزوری کا، مگر اس بات سے آپ مجھے معاف رکھیے گا کہ میں اپنے بحال ہونے کی وجہ آپ سے بیان کروں۔ جب اس کے بھائی نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دوبارہ بحال ہونے کی وجہ بھی بتاؤ۔ اس پر اس نے جو کچھ دیکھا تھا سب کہہ دیا۔ شہریار نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ میں یہ ماجرا اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زمان نے کہا، اچھا، آپ یہ ظاہر کیجیے گا کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور میرے مکان میں چھپ جائیے، اس طرح سے آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کوچ کا بول دیا اور خیمے میں اور لشکر شہر کے باہر نکل آئے، اور بادشاہ بھی باہر آ گیا اور خیمے کے اندر جا بیٹھا۔ اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ پھر وہ بیس بدل کر اندر جا بیٹھا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے۔ پھر وہ بیس بدل کر نکلا اور اسی محل میں آیا جہاں اس کا بھائی تھا۔ اس کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دروازہ باہر باغ کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ لونڈیاں اور ان کی مالکہ غلاموں کے ساتھ آئیں اور وہی کاروائی ہونے لگی جو اس کے بھائی نے کہا تھا۔ یہ باتیں عصر کے وقت تک ہوتی رہیں۔ جب شہریار بادشاہ نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے اپنے بھائی شاہ زمان سے کہا کہ چلو ہم جس طرح بیٹھے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، ملک اور دولت کی کیا پرواہ، چلو دیکھیں کہ دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو، ورنہ ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے۔ دونوں بھائی محل کے چور دروازے سے باہر آئے اور کئی دن کئی رات چلنے کے بعد سمندر کے کنارے ایک سبزہ زار میں پہنچے جہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور بیچ میں ایک درخت تھا۔ اس چشمے سے انہوں نے پانی پیا اور بیٹھ کر سستانے لگے۔ جب ایک پہر دن گزر چکا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں تلاطم اٹھا اور اس میں سے ایک سیاہ ستون سا اوپر کی طرف بڑھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو دونوں بھائی ڈر کے مارے درخت کے اوپر چڑھ گئے جو بہت اونچا تھا اور دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا چوڑا بڑی اور چپٹی کھوپڑی والا دیو سر پر ایک صندوق لیے خشکی میں آ نکلا اور اسی درخت کے پاس آ پہنچا جس پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک بڑا پیالہ نکالا۔ پھر اس نے وہ پیالہ کھولا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نکلی جس کا بدن سڈول اور اس کے چہرے کے آگے سورج ماں تھا۔ جیسا کہ عطیہ شاعرہ نے کہا ہے، اندھیرے میں وہ اس طرح چمکتی ہے گویا دن نکل آیا ہے اور اپنے اوپر درختوں کو روشن کر دیتی ہے۔ آفتاب کو اس کے نور سے روشنی پہنچتی ہے اور جب وہ باہر نکل کر جلوہ افروز ہوتی ہے تو چاند تک شرما جاتا ہے۔ جب وہ پردہ اٹھا کر سامنے آتی ہے تو ساری خدائی اس کے سامنے سر کے بل گر پڑتی ہے۔
جب اس کے حسن کا سبزہ زار پر اس کے ناز و ادار کی بجلیاں گوندتی ہیں تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ دیو نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا، اے شریف زادیوں کی سرتاج، جس کو میں نکاح کی رات اٹھا لایا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سو لوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تو ان دونوں بادشاہ کو درخت کے اوپر بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس نے دیو کے سر کو اپنے زانوں پر سے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور خود درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور اشارے سے کہنے لگی کہ اتر آؤ اور دیو سے نہ ڈرو۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کے واسطے ہمیں بدکاری سے معاف رکھو۔ لڑکی نے کہا کہ اگر تم نہ اترو گے تو میں دیو کو جگا کر تمہارے پیچھے لگا دوں گی اور وہ بری طرح سے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ڈر کے مارے وہ دونوں اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ قریب آئی اور کہا، آؤ میرے اوپر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ دیو کے ڈر سے شہریار نے اپنے بھائی شہرزمان سے کہا، بھائی اس کا کہنا مان لو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، پہلے آپ شروع کیجئے۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ پہلے کون اسے صحبت کرے گا کہ لڑکی نے کہا، میں دیکھتی ہوں تم دونوں نخرے کر رہے ہو اور اگر تم نے فوراً وہ فعل شروع نہ کیا تو میں ابھی دیو کو جگا دوں گی۔ دیو کے ڈر کے مارے دونوں نے اس کے ساتھ صحبت کی۔ جب دونوں فارغ ہو چکے تو اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہار کی شکل میں 570 انگوٹھیاں پروئی ہوئی تھی اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، یہ ان لوگوں کی انگوٹھیاں ہیں جو دیو کی موجودگی میں مجھ سے ہم صحبت ہوئے ہیں۔ تم دونوں بھائی بھی اپنی اپنی انگوٹھی مجھے دے دو۔ انہوں نے بھی انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دی۔ اس نے کہا کہ سنو، یہ دیو مجھے نکاح کی رات اٹھا لایا ہے اور ایک پیالے میں بند کر کے اس صندوق میں رکھا ہے۔ اس صندوق میں 7 کفر لگا کر مجھے گہرے اور موجزن سمندر کی اتھاہ میں پوشیدہ رکھتا ہے، مگر اسے یہ خبر نہیں کہ ہم عورتیں اگر چاہیں تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، عورتوں کی طرف سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھو، ان کے وعدوں پر بھروسہ مت کرو، ان کی خوشی اور ناخوشی ان کی فرجوں کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ جھوٹی محبت کا اظہار کرتی ہیں اور بے وفائی ان کا پیشہ ہے۔ حضرت یوسف کے قصے سے عبرت حاصل کرو اور اس میں تمہیں ان کی بعض سازشوں کا پتہ لگے گا۔ کیا تمہیں بابا آدم کا حال معلوم نہیں کہ وہ انہی کی وجہ سے نکالے گئے؟ اس لڑکی کی یہ باتیں سن کر دونوں بادشاہ ششدر رہ گئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو یہ تو دیو ہے، لیکن جو ماجرا اس کے ساتھ ہوا وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا۔ ایسی بات تو اب تک دنیا میں کسی کے ساتھ بھی پیش نہ آئی ہوگی۔ وہ فوراً الٹے پاؤں پھرے اور شہریار بادشاہ کے دارالسلطنت میں پہنچے۔ شہریار اپنے محل میں داخل ہوا اور اپنی بیوی اور ان سب لونڈیوں اور غلاموں کی گردن مار دی۔ اس کے بعد اس کا یہ دستور رہا کہ وہ ہر رات ایک باقرہ سے ہم صحبت کرتا اور پھر اس کو قتل کر ڈالتا۔ یہ ماجرا 3 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر بھاگ گئے۔ اس شہر میں کوئی نوجوان لڑکی باقی نہ رہی جو ہم صحبتی کے قابل ہو۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ بدستور ہر روز ایک لڑکی لائے۔ وزیر گیا اور بہت جستجو کی لیکن اسے کوئی لڑکی نہ ملی۔ آخر کار وہ مغموم ہو کر گھر آیا اور دل ہی دل میں بادشاہ کی طرف سے بہت خائف تھا۔ اس وزیر کی 2 لڑکیاں تھیں، بڑی کا نام شہرزاد تھا اور چھوٹی کا نام دنیازاد۔ بڑی نے تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے حالات اور گزشتہ قوموں کے واقعات کے متعلق بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں گزشتہ قوموں اور پرانے بادشاہوں اور شاعروں کے متعلق 1000 کتابیں موجود تھیں۔ اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ کیوں اس قدر پریشان نظر آتے ہیں اور کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ اس کے متعلق کسی شاعر کا قول ہے، جو شخص غمگین ہو اس سے کہہ دو کہ وہ غم ہمیشہ نہیں رہتا، جس طرح کہ خوشی فانی ہے غم بھی ہے۔ جب وزیر نے اپنی بیٹی کو یہ کہتے سنا تو اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور بادشاہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں آپ کو خدا کی قسم دیتی ہوں، آپ میری شادی بادشاہ کے ساتھ کروا دیجئے، یا تو میں زندہ بچ جاؤں گی اور یا مسلمان بچوں پر نثار ہو جاؤں گی اور ان کو اس بادشاہ کے پنجے سے نجات دوں گی۔ باپ نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایسی باتوں کو اپنے دل سے نکال دے۔
اس نے کہا کہ یہ تو ہو کر رہے گا۔ باپ نے کہا کہیں تیرا وہی حال نہ ہو جو گدھے اور بیل کا کسان کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیا تھا؟ بیل اور گدھے کی کہانی۔ وزیر نے کہا اچھا بیٹی سن، ایک سوداگر تھا، اس کے پاس بہت مال و دولت تھی اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے اسے جانور اور چڑیوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے تھان پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جھاڑو سے جھاڑا جھٹکا اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے، اور گدھے کے تو تھوبڑے میں چھنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہے۔ کبھی کبھی اس کا مالک کسی خاص ضرورت کے لیے اس پر سوار ہوتا ہے مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے سنا کہ خدا تجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے، تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہو کر نکلتا ہے مگر فوراً لوٹ آتا ہے۔ مجھے تو دیکھ کہ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا اچھا ایسا کر کے جب تجھے کھیت پر لے جائے اور تجھ پر جوڑ رکھے تو لیٹ جائیو، اور اگر تجھے مارے تب بھی مت اٹھیو، اور گر پڑیو۔ جب وہ تجھے گال لائے اور تیرے آگے چارہ ڈالے تو مت کھائیو، گویا تو بے حد کمزور ہے۔ اسی طرح 2-3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب چرواہا بیل کے پاس چارہ لایا تو اس نے صرف 2 منہ مارے اور بس۔ جب دوسرے دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ چرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ اے آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے۔ رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا اچھا اس کی بجائے آج دن بھر گدھے کو جوت۔ جب دن بھر جوتنے کے بعد گدھا شام کو گھر آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام سے رہا، لیکن گدھے نے کوئی جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب گدھا دن بھر کا تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھے نے کہا سن، میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اسی لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے قصاب کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں اور بس۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اس روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی تھوبڑا چاٹنے لگا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کے تھان پر گیا۔ اتنے میں ہرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے اور ریح خارج کرنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بال پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ خامخواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا ہو نہ ہو تو مجھ پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا، قاضی اور گواہوں کو بلایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کی چچیری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی اور اس کی عمر 120 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بید ہے، جس کسی کے پاس یہ بید ہو اور وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا اسے اپنا راز بتانا پڑے گا، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا اور جانور کھانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے، راز کہے اور مر جائے۔
اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھی اور ایک کتا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے کو سخت سست کہہ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور چلا کر کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ کیوں کر؟ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا واللہ ہمارا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے تو دیکھ کر میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہہ خانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہوت کی چھڑیاں توڑی اور تہہ خانے میں چھپا دی، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز یہاں تہہ خانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کواڑ بند کر دی اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخر کار دونوں تہہ خانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی بسر کی۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، اب اس سے مفر نہیں۔ وزیر اسے بنا سنوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی ہے کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کر چکا ہے تو کہیو کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کے رات کٹے، میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ ہو گیا اور کہنے لگا تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وزیر نے کہا جی حضور۔ جب بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی ہے، اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت میری ایک بہن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اسے بغل گیر ہوئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ بادشاہ اٹھا اور اس نے لڑکی کی بکارت زائل کی اور پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا کہ بسرا اور چشم، بشرطے یہ کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ رنجیدہ تھا کہ جب اس نے دونوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت دے دی۔ پہلی رات شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، کہتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، اس کا کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوداگر سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز پڑنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے اپنی خرجی میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹھلی پھینک دی اور اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا اور لمبا ترنگا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے دیو سوداگر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کیوں کر قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا کر لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ سوداگر نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو جانے بوجھے بغیر مجھے معاف کر دو۔ دیو نے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین پر پٹک دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اشعار پڑھنے لگا دنیا میں دو ہی دن ہیں، ایک آرام کا ایک تکلیف کا۔ زندگی کے دو حصے ہیں، ایک صاف اور ایک گتلا۔ جو شخص ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم کو زمانہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ زمانہ اس کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ جب آندیاں چلتی ہیں تو وہی درخت گرتے ہیں جو تناور ہوتے ہیں؟ تو نے کبھی سمندر کو بھی دیکھا ہے کہ مردار چیز اس کے اوپر تیرنے لگتی ہے اور موتی ڈوب کر اس کی اتھاہ میں
پہنچ جاتے ہیں۔ اگر زمانہ ہم کو ادھر ادھر پھینکتا اور اپنی بدذاتی سے ہمیں نقصان پہنچاتا رہتا تو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان گنتی ستارے ہیں انتہا سے زیادہ، مگر گرہن چاند اور سورج کو ہی لگتا ہے۔ زمین پر خشک اور تر نباتات کی انتہا نہیں، مگر پتھر اسی درخت پر پھینکے جاتے ہیں جس پر پھل لگے ہوں۔ اگر زمانہ نیکی کرتا ہے تو تو اس کی طرف نیک گمان کرتا ہے، اور جو برائی تجھے تقدیر دکھاتی ہے اس سے خوف نہیں کھاتا۔ جب سوداگر یہ اشعار پڑھ چکا تو دیو نے کہا، بس اب زیادہ باتیں نہ بنا، خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ اے دیو، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میرے پاس بہت سارا مال بھی ہے، میری بیوی ہے اور بچے، اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب با کر سکوں اور ٹھیک 1 سال کے بعد تیرے پاس واپس آ جاؤں۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، اور پھر تیرا جو چیز چاہے میرے ساتھ کیجیو۔ اس کی گواہی میں خدا کو پیش کرتا ہوں۔ دیو نے اس پر یقین کیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر واپس آیا اور تمام تعلقات منقطع کیے اور حق والوں کو ان کے حقوق دیے اور بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے، اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، وضو کیا اور کفن اپنے بغل میں دبایا اور اپنے اہل و عیال اور پڑوسیوں اور عزیزوں و اقارب کو خدا حافظ کہا اور ہمت کر نکل کھڑا ہوا۔ لوگ بہت روئے پیٹے، لیکن وہ چلتا ہوا اسی باغ میں پہنچ گیا، اور یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا اور ہاتھ مال رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڈھا ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اسے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بڈھے کو سخت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہے میرے بھائی، تیرا ماجرا بھی عجیب و غریب ہے اور ایک عجوبہ ہے تیرا قصہ۔ اگر یہ قصہ سوئیوں سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ پھر وہ بڈھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تیرے اور اس دیو کے درمیان کیا ماجرا گزرا، میں تیرے پاس سے نہ ہٹوں گا۔ پھر وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور وہ سوداگر نہایت مغموم اور خائف تھا اور وہ بڈھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا بڈھا آیا جس کے ساتھ 2 کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا، ان کا حال پوچھا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بڈھا آیا اور اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک اور کھچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا، اور اے میرے بزرگوں، دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اتنے میں غبار اٹھا اور سخت آندھی چلنے لگی۔ غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، اور وہ ان کی طرف لپکا اور اس کے درمیان میں سے اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اسے کہنے لگا کہ ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کروں، جس طرح تو نے میرے لخت جگر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ سوداگر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بوڑھے بھی روتے اور وویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بڈھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے دیو اور دیو کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ تجھے عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا 1/3 خون بخش دیجیو۔ اس نے کہا کہ بہت خوب، اے بڈھے تو قصہ بیان کر۔ اگر وہ مجھے عجیب و غریب معلوم ہوگا تو میں اس سوداگر کا 1/3 خون بخش دوں گا۔ پہلے بڈھے کا قصہ۔ بڈھے نے کہا کہ اے دیو سن، یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت پوست ہے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ کم سن تھی۔ تقریباً 30 سال تک میں اس کے ساتھ رہا لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک لونڈی سے ہم بستری کی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بنویں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ جب وہ بڑھ کر 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے
دوڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی مر گئی اور تیرا لڑکا نامعلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آبدیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی۔ میں نے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے۔ وہ ایک موٹی تازی گائے لے آیا اور وہ گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں قربانی کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا۔ میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لا۔ اس پر میری چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے کے لیے اٹھا لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے تو اس کو ذبح کر اور اس کی کھال کھینچ۔ اس نے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر میں نہایت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی۔ اسے کہا کہ اچھا ایک موٹا تازہ بچڑا لا، اور وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی تڑا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے اور چلانے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لا، اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی جو میری چچیری بہن ہے میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچڑوں میں سے نہ تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ خوبصورت۔ میں نے کہا کہ دیکھ اس گائے میں کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کر الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس سے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں ہاتھ میں چھری لے کر بچڑے کی طرف بڑھا۔ جب شہزاد یہاں تک بیان کر چکی تو اس کو صبح ہوتی ہوئی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ بہن نے کہا کہ تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ اور مزیدار اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم جب تک میں باقی کہانی نہ سن لوں گا ہرگز قتل نہ کروں گا۔ پھر ان دونوں نے وہ باقی رات ہم آگوش ہو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ دربار میں آیا اور وزیر بغل میں کفن دبائے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے حکام جاری کیا اور کسی کا تقرر کیا اور کسی کو برخاست کیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، مگر وزیر کو بڑا سخت تعجب ہوا۔ اب دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں داخل ہوا۔ دوسری رات جب دوسری رات ہوئی تو دنیا زاد نے اپنی بہن شہرزاد سے کہا کہ بہن اپنی وہ کہانی سوداگر اور دیو والی پوری کر۔ اس نے کہا بسر چشم، بشرطے یہ کہ بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے۔ بادشاہ نے کہا ہاں کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ نیک بخت بادشاہ اور اسے رہبر آقا، میں نے سنا ہے کہ جب سوداگر نے بچڑے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا دل کڑا اور اس نے چرواہے سے کہا کہ اس بچڑے کو لے جا کر اور جانوروں میں چھوڑ دے۔ بڈھا اس قصے کو دیو سے بیان کر رہا تھا اور دیو کو اس عجیب و غریب قصے پر بڑا تعجب ہو رہا تھا۔ ہرنی والے بڈھے نے کہا کہ دیو کے سرتاج یہ باتیں ہو رہی تھی اور میری چچیری بہن یہ ہرنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ اسی بچڑے کو ذبح کر کیونکہ یہ بہت موٹا تازہ ہے، لیکن میرا دل اس کے ذبح کرنے کے خیال سے کڑتا تھا۔ میں نے چرواہے کو حکم دیا کہ اسے لے جا اور وہ اسے لے کر چلتا ہوا دوسرے روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ چرواہا میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے آقا میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں، کیا اس کے بدلے آپ بھی مجھے کوئی خوشخبری دیں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سنیے، میری ایک بیٹی ہے، اس نے بچپن ہی میں ایک بڑھیا سے جو میرے یہاں تھی جادو سیکھا ہے۔ کل جب آپ نے مجھے بچڑا دیا تو میں اسے لے کر اپنے گھر اپنی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنا منہ چھپا لیا اور پہلے رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی
اور کہا کہ ابا کیا میں تیرے آگے اتنی ذلیل ہو گئی ہوں کہ تو میرے پاس پرائے مردوں کو لاتا ہے؟ میں نے کہا پرایا مرد کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے تو رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی؟ اس نے کہا کہ یہ بچڑا جو تیرے ساتھ ہے وہ ہمارے آقا کا بیٹا ہے جو جادو کے زور سے بچڑا بنایا گیا ہے اور خود اس کی ستیلی ماں نے اس پر اور اس کی ماں پر جادو کیا ہے۔ یہ ہے سبب میرے ہنسنے کا اور رونے کا سبب اس کی ماں ہے جسے خود اس کے باپ نے ذبح کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بے حد تعجب ہوا اور ابھی صبح بھی نہ ہوئی تھی کہ میں اس کے پاس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے سے یہ باتیں سنی تو میں اس کے ساتھ باہر نکلا۔ مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں بے پناہ مست تھا۔ جب میں اس کے مکان پر پہنچا تو چرواہے کی بیٹی نے میرا خیر مقدم کیا، میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر بچڑا میرے پاس دوڑا ہوا آیا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ میں نے چرواہے کی لڑکی سے کہا کہ جو کچھ تو نے اس بچڑے کی بابت کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، جی حضور وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کا لخت جگر ہے۔ میں نے کہا اگر تو اسے اصلی شکل میں لے آئے تو میرا جس قدر مال اور مویشی تیرے باپ کے سپرد ہے سب تیرے ہیں۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، آقا بغیر دو شرطوں کے مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، دوسری یہ ہے کہ جس نے اس پر جادو کیا ہے اس پر بھی میں جادو کروں اور اسے قید کروں، ورنہ اس کے مکر سے میں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اے دیو، جب میں نے چرواہے کی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کہ علاوہ اس کے جو تو مانگتی ہے تمام جانور اور مال جو تیرے باپ کی سپردگی میں ہے سب تیرے ہیں، اور میری چچیری بہن کا خون بھی تیرے لیے مباح ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ایک کٹورا لائی، اس میں پانی بھرا اور اس پر کچھ بھر کر پھونکا اور پینے کو بچڑے کے اوپر چھڑکا اور پانی کو بچڑے کے اوپر چھڑکا اور کہا کہ اگر تو واقعی بچڑا ہے اور خدا نے تجھے بچڑا ہی پیدا کیا ہے تو اسی شکل میں رہ اور صورت تبدیل نہ کر، اگر تجھ پر جادو کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے اپنی اصل شکل میں آ جا۔ اس نے یہ کہا ہی تھا کہ بچڑا اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا۔ میں اس سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ تجھے خدا کی قسم ہے کہ جو کچھ میری چچیری بہن نے تیرے اور تیری ماں کے ساتھ کیا ہے سب بیان کر۔ اس نے ساری سرگزشت بیان کر دی۔ میں نے کہا کہ بیٹا، تیرے نجات دینے والے کو خدا نے اپنے پاس سے بھیجا ہے۔ اے دیو، اس کے بعد میں نے اس کی شادی چرواہے کی بیٹی سے کر دی۔ پھر اس نے میری چچیری بہن کو جادو کے زور سے ہرنی کی شکل میں تبدیل کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہی اچھی صورت ہے، بوڑھی ہوتی تو آنکھوں کو تکلیف پہنچتی۔ اس کے بعد چرواہے کی لڑکی رات دن ہمارے ساتھ رہنے لگی، یہاں تک کہ اللہ میاں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ فوت ہوگی تو میرے لڑکے نے ہندوستان کا سفر کیا اور یہی اسی شخص کا وطن ہے جس کے اور تیرے درمیان یہ ماجرا پیش آیا ہے۔ اس سفر میں نے اپنی چچیری بہن ہرنی کو ساتھ لے لیا اور اس کے ساتھ شہر شہر پھر رہا ہوں تاکہ اپنے بیٹے کا پتہ لگاؤں، یہاں تک کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی اور میں نے اس سوداگر کو دیکھا کہ یہاں بیٹھا رو رہا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ۔ دیو نے کہا کہ یہ قصہ عجیب و غریب ہے اور میں نے تہائی خون بخش دیا۔ دوسرے بڈھے کا قصہ۔ اس کے بعد وہ بڈھا جس کے ساتھ دو شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ اب میں تجھ سے وہ ماجرا بیان کرتا ہوں جو میرے اور میرے دونوں بھائیوں اور ان دو کتوں کے ساتھ پیش آیا۔ اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہو تو اس کا دوسرا تہائی خون بھی بخش دیجیو۔ دیو نے کہا کہ اگر تیرا قصہ بھی واقعی عجیب و غریب ہوگا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بڈھے نے کہا کہ اے دیو کے سرتاج سن، یہ دونوں کتے میرے دو بھائی ہیں اور میں تیسرا بھائی ہوں۔ جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں 3000 دینار تڑکے میں ملے۔ میں نے ایک دکان کھولی اور خرید و فروخت میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح سے میرے ان دونوں بھائیوں نے بھی دکانیں کھولی اور کچھ دنوں کے بعد میرے بڑے بھائی نے، جو ان کتوں میں سے ایک ہے، اپنی دکان کا سارا مال 1000 دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اپنی دکان کے اندر لے آیا۔ اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، میرا مال اب میرا مال نہیں اور میرا حال ظاہر ہے۔ میں نے اسے حمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کے کپڑے اسے پہننے کے لیے دیے اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر میں نے اپنی دکان کا یہی کھاتا کھولا اور خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا اور میری
جو جمع پونجی تھی وہ 2000 دینار ہے۔ یہ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کی اور اسے کہا کہ تو یہ خیال کر کہ تو نے گویا سفر نہیں کیا اور یہاں سے باہر نکلا ہی نہیں۔ اس نے قبول کیا اور خوش ہوا اور اپنی الگ دکان کھول لی۔ اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ اب میرے دوسرے بھائی نے، جو دوسرا کتا ہے، اپنی ساری جمع پونجی بیچ ڈالی اور سفر کی ٹھان لی۔ ہم نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ 1 سال تک واپس نہ آیا۔ جب وہ 1 سال کے بعد لوٹا تو اس طرح سے جس طرح کے بڑا بھائی لوٹا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی، کیا میں نے تجھے مشورہ نہ دیا تھا کہ سفر نہ کر؟ وہ رونے لگا اور کہا کہ یہ قسمت کی بات ہے، اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں، میرے پاس 1 درہم بھی نہیں اور میں ننگا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے کرتا تک نہیں۔ اے دیو، میں اسے حمام میں لے گیا اور پہننے کے لیے اپنے روزمرہ کے کپڑے دیے، اسے اپنی دکان میں لایا اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی، میں ہر سال کے آخر میں ایک بار اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس اصل سے جتنا زائد ہوگا اسے اپنے اور تیرے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ اے دیو، یہ کہہ کر میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زائد نکلے۔ میں خدا کا شکر بجا لایا۔ 1000 دینار میں نے اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے۔ میرے بھائی نے پھر ایک دکان کھولی اور اسی طرح سے ہم سب زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک زمانے کے بعد دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تو چلو ہم سب سفر میں چلیں۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ تم دونوں نے سفر میں کون سا تیر مارا ہے کہ مجھے بھی اس پر آمادہ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے ان کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنی اپنی دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہے۔ ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے تھے اور میں راضی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ بھائیو چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ فضول خرچی میں گنوا چکے ہیں، کیونکہ وہ دن رات کھانے پینے اور عیاشی میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو 6000 دینار نکلے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور اس کے 2 حصے کیے اور ان سے کہا کہ ان 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے۔ باقی 3000 دینار میں نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ اگر میرا حال بھی انہی کا سا ہوا تو واپس آ کر ہم سب اپنی اپنی دکانیں پھر کھول لیں گے۔ اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار سپرد کر دی اور خود 1000 دینار اپنے پاس رکھے۔ پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور سفر کی تیاری کر دی اور ایک کشتی کرائے پر لی اور اس پر سارا سامان لادا اور روانہ ہو گئے۔ دن گنتے گنتے پورے 1 مہینے کے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے اور ہمیں ایک میں 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے آئی اور اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہنے لگی، اے آقا، اگر تو نے میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ میں نے کہا، خوب، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں اور یہ بھی کہ تو مجھے اس کا بدلہ نہ دے۔ اس نے کہا، اے آقا، میرے ساتھ نکاح کر لے، مجھے اپنے وطن لے چل، کیونکہ میں دل و جان سے تیری ہوں، میرے ساتھ نیک سلوک کر اور میں واقعی اس قابل ہوں کہ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی، میری ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے اپنے ساتھ لے آیا، اسے کپڑے دیے، اس کے لیے کشتی میں نرم بچھونا بچھوایا، اس کی عزت اور حرمت کی اور کشتی چل دی۔ مجھے اس سے بڑی محبت ہوگی اور میں دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو بھی بھول گیا۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے، میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے۔ اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح سے میرے مال کو اپنے قبضے میں لائے اور وہ آپس میں مجھے قتل کرنے اور میرا سارا مال لے لینے کے بارے میں کانا پھوسی کرنے لگے۔ یہ ٹھان لی کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے اور پھر میرا مال دبا بیٹھیں گے۔ اس فعل کو شیطان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک بار جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی کی آنکھ کھلی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جن بن گئی اور مجھے اٹھا کر ایک جزیرے پر لے آئی اور خود تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کو لوٹی اور کہنے لگی، میں تیری لونڈی ہوں اور میں ہی تجھے اٹھا لائی ہوں اور خدا کے حکم سے تجھ کو قتل ہونے سے بچایا ہے۔ سن، میں جن ہوں،
میں نے تجھے دیکھا تھا اور تجھ پر عاشق ہو گئی تھی. میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں. یہی سبب ہے کہ میں تیرے پاس اس بیس میں آئی تھی جس میں تو نے مجھے دیکھا تھا اور تیرے ساتھ نکاح کیا تھا. دیکھ اب میں نے تجھے ڈوبنے سے بچایا ہے اور تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہوں. ان کو میں مارے نہ چھوڑوں گی. جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اس سے کہا کہ میرے بھائیوں کو قتل کرنا ٹھیک نہیں. پھر میں نے اس سے سارا معاشرہ بیان کر دیا جو میرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا. جب اسے سب باتیں معلوم ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں آج ہی رات اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈبو دوں گی, ان کو مار ڈالوں گی. میں نے کہا تجھے خدا کی قسم ایسا مت کر, کیونکہ مثل ہے کہ اے نیک کردار بد کرداروں کے لیے خود اس کی بد کرداری کافی ہے, اور وہ تو بہرحال میرے بھائی ہیں. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی. میں نے آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور وہ مجھے لے کر اڑی اور میرے گھر کی چھت پر لے جا کر اتار دیا. میں نے دروازے کھولے اور جو زمین کے نیچے دفن کرایا تھا اسے نکالا اور لوگوں سے صحابہ سلامت کی اور اپنی دکان پھر کھول لی اور اس کے لیے مال خریدا. عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں کتے میرے گھر میں بندے پڑے ہیں. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے لگے اور مجھ سے چمٹنے لگے. مجھے تو کچھ پتا نہ تھا, لیکن میری بیوی نے کہا کہ یہ تیرے بھائی ہیں. میں نے پوچھا کہ ان پر جادو کس نے کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی بہن کو بلا کر لائی تھی, اس نے جادو کیا ہے اور یہ 10 سال سے پہلے چھٹکارا نہ پائیں گے. اب 10 سال ہونے کو آئے ہیں اور میں ان کے پاس ان کے چھٹکارے کے لیے لے جا رہا تھا کہ یہاں میں نے اس جوان کو دیکھا. اس نے مجھے اپنا ماجرا سنایا اور میں ٹھہر گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ تیرے اور اس کے درمیان کیا پیش آتا ہے. یہ ہے میرا قصہ. یہ سن کر دیو نے کہا کہ یہ قصہ واقعی عجیب و غریب ہے اور میں تیری خاطر اس کا دوسرا تہائی خون اور گناہ معاف کرتا ہوں. تیسرے بڈھے کا قصہ. تیسرے کھچر والے بڈھے نے کہا کہ میں تجھ سے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہوں جو پہلے دونوں قصوں سے زیادہ عجیب و غریب ہے, اور اے دیو تو اس کا باقی خون اور گناہ بھی بخش دیجیو. دیو نے کہا کہ بہت خوب. اس نے کہا کہ اب بادشاہ اور جنات کے سردار یہ کھچر میری بیوی ہے. ایک بار میں سفر پر گیا اور پورے سال تک اسے جدا رہا. جب میں سفر سے واپس آیا اور رات کے وقت گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک حبشی غلام کے ساتھ پلنگ پر پڑی لیٹی ہوئی ہے اور دونوں میں راز و نیاز اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے گتے ہوئے ہیں. جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک پانی بڑا لوٹا لائی اور اس پر کچھ پڑھ کر میرے اوپر چھڑک دیا اور کہنے لگی کہ اپنی صورت بدل کر کتے کی صورت بن جا. میں فوراً کتا بن گیا. اس نے مجھے دتکار کر گھر سے نکال دیا. میں دروازے سے باہر آیا اور چلتے چلتے ایک قصاب کی دکان پر پہنچا. ہڈیاں کھانے لگا. جب قصاب نے یہ دیکھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا. جب قصاب کی بیٹی نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے سامنے اپنا منہ چھپا لیا اور کہنے لگی یہ تو مرد کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے. باپ نے کہا کہ مرد کہاں ہے؟ اس نے کہا یہی کتا جس پر اس کی بیوی نے جادو کیا ہے. میں اسے اچھا کر سکتی ہوں. جب باپ نے اس کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ بیٹی تجھے خدا کی قسم اسے اچھا کر دے. لڑکی نے ایک پانی بڑا لوٹا لیا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس میں سے تھوڑا سا میرے اوپر چھڑک دیا اور کہا کہ اس شکل کو بدل کر اپنی اصل صورت میں آ جا. میں پھر اصلی صورت میں آ گیا. میں نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری بیوی پر جادو کر جس طرح سے اس نے مجھ پر کیا. اس نے مجھے تھوڑا سا پانی دیا اور کہا کہ جب وہ سو رہی ہو اس وقت یہ پانی اس پر چھڑک دیجیے اور جو چاہو کہیو وہ وہی بن جائے گی. وہ پانی لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا, اس کو سوتا پایا اور اس پر وہ پانی چھڑک دیا اور کہا کہ اپنی صورت بدل کر کھچر کی صورت بن جا, اور وہ فوراً کھچر بن گئی اور وہ یہی ہے جسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اے بادشاہ اور جنوں کے سرتاج, اس نے کھچر سے کہا, اے بادشاہ اور جنوں کے سرتاج, اس نے کھچر سے کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے اپنا سر ہلایا اور اشارہ کیا. جی یعنی جی ہاں, یہ ہے میرا قصہ. جب وہ بیان کر چکا تو دیو خوشی کے مارے ناچنے لگا اور جو تہائی خون رہ گیا تھا وہ بھی بخش دیا. اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی. اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی. اس کی بہن نے کہا کہ اے بہن تیری کہانی کیسی اچھی اور عمدہ اور مزیدار اور میٹھی ہے. اس نے جواب دیا کہ اگر زندہ رہی اور بادشاہ سلامت نے مجھے قتل نہ کیا تو جو کہانی میں کل رات تم لوگوں سے بیان کروں گی نا, اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم
جب تک میں اس سے باقی کہانی نہ سن لوں اس وقت تک اسے قتل نہ کروں گا، کیونکہ یہ کہانی بڑی نرالی ہے۔ پھر وہ دونوں صبح تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ دربار میں داخل ہوا اور لشکر اور وزیر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے دربار کیا اور شام تک احکام صادر کرتا رہا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو برخاست کیا اور کسی بات کی ممانعت کی اور کسی کا حکم دیا۔ پھر دربار برخاست ہوا اور شہریار بادشاہ اپنے محل میں گیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے وزیر زادی سے اپنی ضرورت پوری کی۔ تیسری رات جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بہن دنیا زاد نے کہا کہ اے بہن اپنی کہانی ختم کر۔ اس نے جواب دیا کہ بصر چشم اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیسرے بڈھے نے پہلے دو قصوں سے زیادہ عجیب و غریب قصہ دیو سے بیان کیا۔ دیو بے حد خوش ہوا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا اور کہا کہ میں نے اس کا باقی گناہ تیری خاطر بخش دیا اور تم لوگوں کی خاطر اسے جانے دیا۔ سوداگر بڈھوں کے پاس آیا، ان کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے اس کی سلامتی پر مبارکباد دی اور وہ سب اپنے اپنے وطن واپس گئے۔ لیکن یہ کہانی ماہر گیر کی کہانی سے زیادہ انوکھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ ماہی گیر کی کہانی۔ اس نے جواب دیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ایک ماہی گیر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی ایک بیوی اور 3 اولادیں تھیں اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کا دستور تھا کہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز تیسرے پہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا، اپنا ٹوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھسا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تار جمع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ جال بھاری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا اور وہاں ایک کونٹا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوط باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں گوتا مارا اور جال کے آس پاس چکر لگایا، اس کو نکال کر چھوڑا اور خوش ہوا اور پانی سے باہر آیا، اپنے کپڑے پہنے۔ لیکن جب جال کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور لا حول ولا قوت پڑی اور کہنے لگا کہ یہ روزی بھی انوکھی روزی ہے، اور یہ اشعار پڑھنے لگا، اے اندھیری رات اور ہلاکت میں گھسنے والے، اتنی زیادہ تکلیف نہ اٹھا، کیونکہ روزی دھوپ سے نہیں ملتی۔ تو یہ نہیں دیکھتا کہ ایک سمندر ہے اور ایک ماہی گیر اس پر استدادہ ہے اور ستارے کمر باندھے کھڑے ہیں۔ اب وہ اس میں گوتا لگاتا ہے اور لہریں اسے تھپیڑے مارتی ہیں، مگر اس کی نظر جال سے نہیں ہٹتی، یہاں تک کہ اس نے خوشی خوشی ساری رات گزار دی اور ایک مچھلی لے کر آیا جس کا تالو خونخوار کانٹے سے پھٹ گیا تھا، اور وہ اس مچھلی کو اس شخص نے خریدا جو سردی سے بچا ہوا ساری رات عیش و آرام سے بسر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہ ایک کو دیتا اور دوسرے کو محروم رکھتا ہے، ایک مچھلی پکڑتا ہے اور دوسرا اس کو کھاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دل میں کہا کہ اٹھ، اس میں انشاءاللہ کوئی بلائی ضرور ہوگی، اور وہ یہ اشعار پڑھنے لگا، جب تو تنگی میں مبتلا ہو تو بڑے لوگوں کی طرح صبر کا جامہ پہن، یہی دانش مندی ہے۔ خدا کی شکایت بندوں سے مت کر، کیونکہ ایسا کرنے سے تو رحیم کی شکایت غیر رحیم سے کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گدھے کو جال سے نکالا اور جال کو نچوڑا۔ جب اسے نچوڑ چکا تو اسے پھر پھیلایا اور سمندر میں گوتا مارا اور بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا اور انتظار کیا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری پڑ گیا، پہلے سے زیادہ پھنس گیا۔ وہ سمجھا کہ مچھلی ہے، اس نے جال کو باندھ دیا اور کپڑے اتارے اور پانی میں اترا، گوتا لگایا یہاں تک کہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بڑا مٹکا آیا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور یہ اشعار پڑھنے لگا، اے زمانے کی تیزی رک جا، اگر تو کسی اور کے روکے نہیں رکتی تو خود رک جا۔ میں نے اپنی روزی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ روزی ہاتھ سے نکل گئی۔ کتنے جاہل ہیں جو سریا تک پہنچ گئے اور کتنے عالم خاک میں چھپے پڑے ہیں۔ اس نے وہ مٹکا تو پھینک دیا اور جال کو نچوڑا، اسے صاف کیا اور خدا سے مدد چاہی اور تیسری بار سمندر کی طرف بھاگا، جال پھینکا اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب جال بیٹھ گیا تو اس نے اسے کھینچا اور دیکھا کہ اس میں ٹھیکڑیاں اور شیشے کے ٹکڑے اور ہڈیاں آئی ہیں۔ اس پر اسے بڑا غصہ آیا اور رو رو کر یہ اشعار پڑھنے لگا، رزق وہی ہے جو نہ کشادہ ہو نہ بستہ، روزی نہ علم سے ملتی ہے نہ لکھنے پڑھنے سے، خوشی اور روزی دونوں قسمت سے ملتی ہیں،
کوئی زمین سبزہ زار ہوتی ہے، کوئی بنجر۔ زمانے کی رفتار مہذب لوگوں کو پسپا کر دیتی ہے اور نااہل کو بلند۔ اے موت آ جا، کیونکہ جب شہین زمین پر گرنے اور بتکے اڑنے لگے تو زمانہ رزدیل ہو چکا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں کہ پڑھا لکھا تو غریب ہو اور جاہل اپنی دولت پر اکڑتا پھرے۔ ایسی چڑیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنی روزی کے لیے مشرق اور مغرب تک اڑتی پھرتی ہیں، اور ایسی بھی جو چل نہیں سکتی اور انہیں مزے مزے کے چارے ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خداوند، تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کس روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا، کسی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار تو ڈال چکا ہوں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج۔ اس نے خدا کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اسے کھینچا تو نہ کھینچا، کیونکہ وہ تہ میں پھنس گیا تھا۔ اس نے لا حول ولا قوت پڑھی اور یہ شعر گانے لگا: تف ہے دنیا پر، اگر اس کا یہی توڑ ہے، میں اس دنیا میں بلا اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اگر کسی کی زندگی صبح کو صاف ستھری ہے تو رات ہوتے ہوتے زمانہ اس کا ہلاکت کا جام پلا دیتا ہے۔ واقعی میری حالت پہلے ایسی تھی کہ اگر پوچھا جاتا کہ سب سے زیادہ عیش و آرام میں کون ہے تو جواب ملتا کہ میں۔ اب اس نے اپنے کپڑے اتارے اور غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا، اور جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بڑی ہوئی پتل کی پیلی سی لٹیا نکلی اور اس پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے مہر سیسے کی اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں اسے پتل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو اس کے دامن 10 دینار ملیں گے۔ جب اس نے لٹیا کو ہلایا تو باڑی معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس لٹیا میں ہے کیا، اس کے بعد اسے بیچنے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور سیسے پر مارنے لگا، یہاں تک کہ اسے لٹیا سے الگ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اسے لٹیا کو ہلانے لگا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہو نکل آئے، لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب اس میں سے دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر چلتا جاتا تھا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہو گیا، اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا تھا۔ اس کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔ اس کا سر گنبد کا سا تھا اور ہاتھ سینگوں کی کنگھیوں کے سے، پاؤں مستول کے سے، منہ گائے کا سا، دانت پترول کے سے، نتنے لوٹوں کے سے، آنکھیں ایسی جیسے 2 کالے چراغ، چہرہ طریق اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ جب ماہر گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پھٹے تھرتھرائے اور دانت بجنے لگے اور تھوک خشک ہو گیا۔ اسے اپنے آگے کچھ نہ سوجھتا تھا۔ جب دیو نے اسے دیکھا تو کہنے لگا، لا الہ الا اللہ و سلیمان نبی اللہ، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اسے کہا کہ اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ ان کو مرے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں۔ بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر، میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ وہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے اب بھی بری سے بری موت مار دوں گا۔ ماہی گیر نے کہا، اے دیو کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے۔ میں نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے لٹیا سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی تہہ سے چھٹکارا دیا ہے اور تجھے لے کر خشکی پر آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس، اگر کچھ تجھے کہنا ہے تو یہ کہہ کر تو کون سے موت مرنا ہے اور کس طرح سے قتل ہونا چاہتا ہے؟ ماہر گیر نے کہا کہ آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ دیو نے جواب دیا کہ اچھا میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا کہ اچھا کیا ہے، مگر اختصار کے ساتھ، کیونکہ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار نافرما بردار جنات میں سے ہے۔ میں نے اور سکرا اور جننی نے حضرت سلیمان بن داؤد کی نافرمانی کی تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برکھیا کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ جب حضرت سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹیا کا منہ سیسے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ میں ڈال دے۔
وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا اب جو بھی مجھے نکالے گا اس کے لیے میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس طرح سے اور 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی اب مجھے نکالے گا اس کی 3 حاجتیں ضرور پوری کروں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اب کسی نے مجھے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ وہ کون سی موت مرنا چاہتا ہے، اور دیکھ اب تو نے مجھے نکالا ہے، مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہر گیر نے دیو کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے نکالا بھی تو ان دنوں میں ایک پھر ماہر گیر نے کہا کہ میرے قتل سے باز آ جا، خدا تیرے قتل سے باز آئے گا اور مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا کہ میں تجھے بے مارے نہ چھوڑوں گا، ہاں یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہر گیر کو موت کا یقین آ گیا تو وہ دیو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس احسان کی بنا پر مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی ہے۔ دیو نے کہا کہ اسی رہائی دینے کی وجہ سے تو میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ ماہر گیر نے کہا کہ دیو کے سردار یہ اچھی رہی کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس کا بدلہ برائی سے دے۔ ہاں یہ مثل سچ ہے جو ان اشعار میں بیان ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ الٹا بدلہ دیتے ہیں، اپنے سر کی قسم رنڈیوں کا یہی دستور ہے، جو شخص نااہل کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بدلے میں برائی پاتا ہے۔ جب دیو نے ماہر گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا بس اب زیادہ مت بک بک کر، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ ماہر گیر اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ دیو ہے اور میں انسان، خدا نے مجھے پوری سمجھ عطا کی ہے، میں بھی ترکیب اور سمجھ سے اس کے مارنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح سے وہ مکر اور بدذاتی سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دیو سے کہا کہ کیا تو مجھے مار کر چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ ماہر گیر نے کہا کہ میں تجھے اس میں اعظم کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پر پنہدہ ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور تو مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ اس نے کہا اچھا، مگر جو ہی اس نے اسم اعظم کا ذکر سنا تو وہ پریشان ہو کر کانپنے لگا کہ پوچھ، مگر اختصار کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کیا تو ہی اس لٹیا کے اندر تھا؟ حالانکہ اس کے اندر نہ تیرا ہاتھ سما سکتا ہے نہ پاؤں، تو سارے کا سارا کیسے اندر آ گیا؟ دیو نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس کے اندر تھا؟ ماہر گیر نے کہا کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں میں تیری بات ہرگز نہیں مان سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہزاد نے دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے۔ اس نے کہانی کہنی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ چوتھی رات۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ اے بہن، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی پوری کر دے۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ماہر گیر نے دیو سے کہا کہ جب تک میں تجھے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں اس کے اندر داخل ہوتا ہوا ہرگز مجھے یقین نہیں آ سکتا۔ دیو نے اپنے آپ کو جنبش دی اور دعا بن کر سمندر کے اوپر پھیل گیا، پھر یکجا ہو کر آہستہ آہستہ سے لوٹیا میں داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ سارے کا سارا دھواں اس کے اندر سما گیا۔ ماہر گیر فوراً آگے بڑھا اور شیشے کی مہر شدہ ڈانٹ لے کر لٹیا کے منہ پر لگا دی اور دیو سے پکار کے کہا کہ مانگ، کون سی موت مرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو اس سمندر میں پھینک دوں گا اور یہاں اپنے لیے ایک گڑھ بناؤں گا اور کسی کو اس جگہ مچھلیاں نہ مارنے دوں گا، اور کہوں گا کہ اس میں ایک دیو ہے، جو کوئی اسے نکالے گا اس سے وہ کہے گا کہ مانگ کون سی موت مرنا چاہتا ہے اور کس طرح سے قتل ہونا چاہتا ہے۔ جب دیو نے ماہر گیر کی باتیں سنی تو اپنے آپ کو اندر پایا اور نکلنا چاہا اور نہ نکل سکا، کیونکہ حضرت سلیمان کی مہر اسے نکلنے نہ دیتی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ ماہر گیر نے مجھے دھوکے سے بند کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اے ماہر گیر، میں تو تیرے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ ماہر گیر نے کہا کہ اے سب سے زیادہ رزدیل اور ناپاک اور کمینے دیو، تو جھوٹا ہے۔ اب ماہر گیر لٹیا کو لے کر سمندر کی طرف بڑھا تو دیو نے کہا ہائے ہائے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ماہر گیر نے کہا کہ ہاں وہ خبیث گر گرانے لگا اور خوشامد کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ اے ماہر گیر، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا، اگر تو 1800 سال اس میں رہے تو میں تجھے رہنے دوں گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب تجھ سے ہرگز نہ کہوں گا کہ مجھے زندہ رہنے دے، خدا تجھے سلامت رکھے اور مجھے قتل نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے قتل کر ڈالے اور تو میری بات نہ مانے اور میرے ساتھ بے وفائی کر ڈالے۔ اب خدا نے مجھے تیرے اوپر قابو دیا ہے، اب میں تیرے ساتھ بے وفائی کرتا ہوں۔ دیو نے کہا کہ اگر تو مجھے کھول دے تو میں تیرے ساتھ بلائی کروں گا۔
ماہی گیر نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اے مردود، میری اور تیری مثال ایسی ہے جیسے یونان بادشاہ کے وزیر اور دوبان حکیم کی ہے۔ دیو نے کہا کہ یونان بادشاہ کا وزیر اور دوبان حکیم کون ہے اور ان کا کیا قصہ ہے؟ تو کیسی لگی ناظرین آپ کو یہ سٹوری؟ یہ کس نمبر 1 میں نے شامل کی ہے؟ ہوپ سو آپ کو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ یہ سیریز کا آغاز چلتا رہے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ So stay connected. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد از جلد اپلوڈ کروں گی۔ تو مجھے بس آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی، تو مجھے جلدی سے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اس کے مزید اچھے سنسنی خیز دلچسپ قصے کہانیوں کے ساتھ۔ دیو والی کہانیاں پڑھیوں کے قصے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔